السلام علیکم۔ اچھا مجھے جلدی سے بتائیں، کیا آپ بھی یہ کرتے ہیں پیپر ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنے دوستوں سے اپنے جوابات کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے اور اس کے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا، آپ نے کیا لکھا، اور آپ خود بخود اپنے آپ کو ایک سٹریس کی طرف دھکیلتے جاتے ہیں؟ اور پھر کیا یہ ہوتا ہے، یہ پیپر والے دن سارا دن یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور پھر یہ تب بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ رزلٹ آنے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو خود پریشان کر کے اور بعض اوقات تو بہت سے بچے اپنے آپ کو فیل کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہی سب کر رہے ہیں تو آنیسٹلی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ایگزام کے بعد کے یہ چند دن جو ہوتے ہیں، یا جیسے آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے یا ابھی باقی پیپرز بچے ہوتے ہیں، اور میں زیادہ تر بات کر رہی ہوں جب سارے پیپر بھی ختم ہو جائیں گے اس وقت کی بھی بات کر رہی ہوں، اور جو آپ کا جیسے آج میرے مضمون کا سب پیپر ختم ہوا ہے اس کی بات بھی کر رہی ہوں۔ تو یہ والا وقت جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یعنی پیپر کے بعد کا جو سٹریس ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ایسے کرتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ 5 بڑی غلطیاں بتانے والی ہوں جو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ ویسے یہ قدرتی بات ہے، ظاہر ہے کہ ہر بچے کو امتحان سے پہلے امتحان دینے کی فکر ہوتی ہے، اور امتحان کے بعد جیسے ہی امتحان ختم ہوتا ہے تو اس کو پھر اس امتحان میں اس نے جو کیا ہوتا ہے اس کی فکر اس کو شروع ہو jاتی ہے۔ تو میں آپ کو جس طرح سے بیٹا بتاؤں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے اوپر اب سٹریس نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے؟ رزلٹ آنے تک کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم جانے انجانے یعنی چاہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی انجانے میں ہم اپنا سکون جو ہے وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پیپر دینے سے پہلے اور طرح کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ پیپر کیسا ہوگا، کتنا مشکل آئے گا، تیاری اچھی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے، اگر یہ سوال آ گیا تو کیا ہوگا، اگر میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ یہ تو پیپر سے پہلے کی مشکلیں ہوتی ہیں، تو چلے اس کو پیپر جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پیپر کے بعد بچے اور طرح سے جو ہے مزید پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پریشانی کو جو ہے چونکہ یہ ظاہر ہے تو ٹھیک ہے، فکر تو ہوتی ہے، اس میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں، ایک طریقہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اب آپ نے اس چیز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ جو ٹینشن ہے یا سٹریس ہے یا پریشانی ہے، یا آپ سے پیپر میں واقعی کوئی غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو اس کو آپ ہینڈل کس طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلی غلطی جو ہے بچے کرتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیپر کے پہلے تو اور طرح سے سوچتے ہیں، اور پیپر کرنے کے بعد وہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ سوال میں اس طرح لکھا تھا، یہ غلط ہو گیا تو کتنے نمبر ملیں گے، اگر ایگزامنر نے ایسے چیک کر لیا تو کیا ہوگا۔ پھر وہ مطلب بار بار وہ ان کے ذہن میں سے وہ باتیں نہیں جاتی اور وہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ اوور تھنکنگ کرنا جو ہے، ضرورت سے زیادہ سوچنا جو ہے، یہ آپ کی انرجی جو ہے وہ اس کو ویسٹ کرتا ہے۔ بس آپ نے اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ بس ٹھیک ہے، جو لکھ دیا تھا اب وہ تو بتا نہیں جا سکتا۔ پیپر کے بعد صرف ایک دفعہ ٹھیک ہے آپ پوچھیں، آپ کے پاس جو بھی آپ نے غلطی کی ہے اس کا پتہ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا پیپر کتنا اچھا ہوا ہے، لیکن بار بار اسی چیز کو سوچ کے پریشان ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو مزید ایک دوسری غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پیپر ڈسکس کرتے ہیں، ہر جو ہے وہ بچہ وہ بھی تو ایک ظاہر ہے اس نے بھی پیپر دیا ہے، وہ اپنی پریشانی میں ہے، پھر ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں شیئر کرنے سے تو ہم ایک دوسرے کو کیا دے رہے ہوتے ہیں، ہم صرف پریشانیاں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، سلوشن کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پیپر تو ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ زیادہ سوچنا جو ہے وہ آپ کی انرجی کو تو ختم کرتا ہی ہے، آگے کے پیپرز کو بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ غلطی نمبر 3 میں آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ خود سے ہی ایک ٹینشن بنا لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ وقت جو اب آپ کو انتظار میں گزارنا ہے، اب آپ اس کو کس طریقے سے گزارتے ہیں؟ یا تو اب آپ اس کو بہت ہی مشکل والا وقت بنا لیں، 1 منٹ بھی آپ جو ہے وہ بے چین ہونے سے نہ بچ پائیں، بلکہ آپ اپنی ٹینشن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ آپ کے ساتھ کریں، اور رزلٹ سے پہلے ہی جو یہ فیل ہونے کا یا نمبر کم آنے کا خوف جو ہے، یہ آپ کی بالکل انرجی کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پھر کیا مزید آگے نقصانات ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر مزید غلطی نمبر 4 کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی غلطی، اس کے بعد اس کی وجہ سے دوسری غلطی، پھر تیسری غلطی، اور اس طرح سے آپ چوتھی غلطی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور وہ چوتھی غلطی کیا ہوتی ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ زندگی پہ اثر پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جذباتی تھکاوٹ، یعنی ایموشنلی آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں اور کیسے، کس طرح سے اب میں اس ٹینشن سے. کیونکہ لگاتار بیٹا جب آپ لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے رہتے ہیں تو پھر ذہن بھی تو آخر ایک بار تھک جاتا ہے نا. اور جب ذہن تھک جاتا ہے تو اسی ذہن سے تو آپ نے تیاری کر کے، اسی نے آپ کی چیزیں یاد رکھنی ہے، اسی نے آپ امتحان میں آپ کا ساتھ دینا ہے. اور جب آپ اپنے دماغ کو اتنا، ذہن کو تھکا لیں گے تو پھر وہ اگلے پیپر کی چیزیں کیسے یاد رکھے گا؟ اور آپ نے نیا کچھ اگر تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، یا دوبارہ کوئی غلطی نہ ہو اس کے اوپر قابو پانا ہے، تو پھر آپ کا ذہن تو تھک چکا ہے. اور اس طرح سے آپ اگلی غلطی میں، غلطی نمبر 5 کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی ایک سے ایک آگے غلطی پہ غلطی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جان کے نہیں آپ کرتے، انجانے میں سب ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ ایک پیپر سے جب دوسرے پیپر میں جاتے ہیں، تھکاوٹ کے ساتھ جاتے ہیں، اور اپنے پچھلے پیپر کو بھی بھول نہیں پاتے. اس پیپر کی بھی ایک ٹینشن آپ کے دماغ میں رہتی ہے، اور پہلے پیپر کی ٹینشن، دوسرے کی ٹینشن، تیسرے کی ٹینشن، پورے ایگزام میں آپ اس چکر میں ہی پھنسے رہتے ہیں. اور اس طرح سے وقت بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے انہی باتوں کو سوچنے سے. تو ماضی میں پھنسے رہنا، یعنی جو پیپر پہلے 2-3 ہو گئے ہیں، جیسے بھی ہوئے ہیں، آپ نے تو اپنی پوری کوشش کی کر کے اچھے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو چھوڑیں اور اپنے دماغ کو اتنا تازہ دم رکھیں تاکہ آپ باقی جو بچے ہوئے آپ کے پیپرز ہیں ان کو آپ پوری طرح سے کر سکیں. ٹھیک ہے نا. صرف آپ کی جو اپنی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے بہتر کریں گے، اس سے باہر کیسے نکلیں گے، یہ ٹینشن، اوور تھنکنگ، سٹریس، اس سے کیسے نکلیں گے؟ تو سوچیں، ان تمام غلطیوں کا نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ کس کو ہوگا؟ اگر آپ کا جو ذہنی سکون ہے یا آپ اسی طرح سے پریشان رہتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ایک غلطی ہوئی تھی صرف پیپر میں نے یہ لکھنا تھا لیکن مجھ سے یہ لکھا گیا، اس کے بعد سوچ کے اگلے پیپر میں مزید کچھ غلطیاں، پھر اس کے بعد مزید کچھ غلطیاں. تو ان تمام غلطیوں کا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں کس کو بھرنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے اس کے سلوشن کی طرف جانے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، سلوشن. بس ایک دن بات کریں، آج پیپر ہوا، 1-2 گھنٹے اس کے اوپر بات کر لی، اس کے بعد فوراً بات بند. بس پھر اگلے پیپر کی تیاری کے بارے میں سوچو، جو ہو گیا ہے اس کو بند کر کے ایک سائڈ پہ الگ کر لو. ٹھیک ہے. 1-2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ پیپر کو ڈسکس کیا، ظاہر ہے وہ بھی ضروری چیز ہے، وہ کر لیا، لیکن اس کے بعد بالکل چھوڑ دیں، جو پیپر ہو گیا اس کے بارے میں بات نہ کریں، اگلے پیپر کا سوچیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ہمیشہ یا اگلے کچھ دنوں تک یا بار بار اسی ایک پیپر کی یا اگلے پیپر جو بھی آپ پیپر کریں اس کی غلطیوں کو سوچتے رہیں گے تو وہ آپ ایک خوف کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہر پیپر کو کرنے کے بعد اس خوف میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے پیپر ہوتے جائیں آپ خوش ہوتے جائیں کہ چلے میرا یہ پیپر بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی مشکلات میں اضافہ رہے گا. حل نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اب اپنے ذہنی سکون کی جو حفاظت ہے کہ آپ مینٹل پیس اپنا کیسے حاصل کریں گے. وہی بات ہے جو پہلے آپ کو بتائی ہے. آپ نے بالکل یہ چیزیں نہیں سوچنی کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایگزامینر نے ایسے کر دیا تو کیا ہوگا. اپنے ذہن کو آرام دیں اور سکون کریں.
اور اس کا وہی حل ہے کہ زیادہ سوچنے سے بچیں. بس پیپر کرنے کے بعد 1-2 گھنٹے بہت ضروری ہے. آپ ضرور بات کریں اپنے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں انہیں بتائیں آپ کا پیپر کیسے ہوا ہے, اپنے اساتذہ کو ضرور بتائیں, اپنے والدین کو ضرور بتائیں. بس اس کے بعد ختم کر دیں, کیونکہ آپ اپنی آپ کو پتہ ہے. چلیں اس میں پھر کبھی بات کروں گی کہ آپ جس چیز کو زیادہ بار بار دہراتے ہیں وہ پھر سچ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پازیٹیوٹی اپنے اندر لانی ہے, ذہن کو ریلیکس کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے جیسے اگر تو پیپر ختم ہو گئے ہیں تو پھر کوئی نئی ایکٹیویٹیز پر جانا ہے. سرگرمیوں کا مطلب سمجھ لیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی نئی ایکٹیویٹیز پر فوکس کریں, اپنی توجہ کسی دوسری طرف کر لیں. ایگزام اگر ختم ہو گئے ہیں تو کوئی اسکل سیکھیں, اپنے فارغ وقت تو بالکل ضائع مت کریں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تعلیم کے ساتھ ہنر جو ہے, اسکل ہنر کو کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا سیکھیں, کوئی ایسا مشغلہ اپنائیں جو کہ آپ کو فائدہ دے, آپ کے ذہنی سکون کو رزلٹ سے پہلے جو ہے وہ بہتر کرنے میں آپ کا جو ہے معاون بنے, اور اپنا جو دن ہے ان کو بڑے بامقصد بنائیں. کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیں اپنے دن کا. میں آج سوچ رہی تھی کہ پیپر ختم ہو گیا تو میں کیا کروں. میں نے کیسے مقصد ڈھونڈا ہے کہ مجھے ایک ایسی آپ لوگوں نے ہی مجھے بتایا, آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کے میں نے سوچا کہ مجھے بھی اب کچھ کرنا چاہیے ایسا کہ جس سے میری کوشش ہو سکتا ہے کہ کوئی بچوں کی پریشانی کو دور کرنے میں ان کے کام آ سکے. میں نے اسی لیے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. حل نمبر 4 یعنی ایک اور سلوشن جو ہے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کی طرف دیکھیں, مستقبل کو. جو ہو گیا ہے اسے بھول جائیں, آنے والے جو دن ہیں ان کی بہتر پلاننگ کریں. ٹھیک ہے, اپنی انرجی جو ہے وہ فیوچر کے لیے اب رکھیں. پاسٹ میں جو ہو گیا ہے اس کے لیے اپنی انرجی کو ضائع مت کریں, اپنی توانائی کو, اور اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے جو ابھی پیپرز رہتے ہیں ان کی تیاری بہت ہی اچھی طرح سے کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف ذہنی صحت نہیں بلکہ جسمانی صحت پہ بھی آپ کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ پیپرز کے دنوں میں بہت زیادہ بچوں کو سٹریس ہوتا ہے. تو جب آپ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے آپ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر آپ سٹریس پہ بھی اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں, اور آپ کی جو توانائی ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں آپ اس کو استعمال کریں گے, اور آپ کے پیپرز جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تبدیل کریں. اپنے آپ کو یہ بتائیں, خود اپنے آپ کو بتائیں کہ بس انشاءاللہ میرا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے, میں جو کر سکتا تھا اپنا میں نے بہترین بیسٹ کر دیا ہے, اور اب مجھے کچھ اور بھی آگے سیکھنا اور کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرے ان باتوں کو نہیں سوچنا کہ میرے یہ جواب غلط ہوئے ہیں, میرا ٹائم تو نہیں ضائع ہو گیا, اب میں رزلٹ کی ٹینشن کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایسا روز کا کچھ نہ کچھ. پیپرز کے بعد کی بات ہے کہ آپ کے جب پیپرز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے ضرور کچھ نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے, کوئی ایسا ہنر کہ جو آپ کو زندگی میں ایک جس کو آپ فخر سے بتا سکے کہ جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اوور تھنکنگ چھوڑ دیں, فضول باتیں پیپرز کے بارے میں پیپرز کے بعد بالکل باتیں چھوڑ دینی ہیں. ٹھیک ہے, اور رزلٹ تک خود کو اتنا پروڈکٹیو رکھیں, اپنی صحت پہ کام کریں, اور کوئی نہ کوئی ہنر بھی سیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ یہ غلطیاں کر رہے تھے, اور اگر کر رہے تھے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں, اور اب آپ نے آگے سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. آپ بھی اپنی رائے دیں, آپ بھی بتائیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ہم سب مل کر اس سٹریس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اپنی اچھی تجاویز اور رائے جو ہے وہ آپ ضرور دیجیے گا اپنے کامنٹس میں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.